السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے سپارے کا 11واں رکوع، آیت نمبر 89 سے 90۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان یہود کے پاس ہے، اور اس سے پیشتر وہ کفار کے مقابلے میں آنے والے نبی کے ذریعے سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہی یہود جب عرب قبائل سے پٹتے تھے جنہیں یہ لوگ ازراہ حقارت امی یا اجڑ سمجھتے تھے، تو اکثر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اپنے موعود نبی آخر زماں کو مبعوث فرما کہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں پر فتح حاصل کریں۔ پھر جب وہ نبی موعود آ گیا اور انہوں نے اسے کتاب تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق پوری طرح پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، اور حقیقتاً کافر تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ ان پڑھ اور اجڑ کہا کرتے تھے، انہوں نے یہود ہی سے سنی ہوئی باتوں کے مطابق نبی آخر زماں پر ایمان لانے میں سبقت کی تھی۔ آگے فرمایا، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز یہ ہے کہ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ کتاب کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ جی، ان یہود کے بغض اور عناد کی اصل وجہ یہی تھی کہ نبی آخر زماں ان کی قوم سے کیوں نہیں آیا، اور اس قوم میں کیوں پیدا ہوا جسے یہ ان پڑھ، اجڑ اور اپنے سے حقیر تر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خود بہتر سمجھتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے۔ تم اس کے فضل کے ٹھیکیدار تو نہیں کہ تم سے اللہ پوچھ کر اور جسے تم چاہو اسے رسالت عطا فرمائے۔ یہود کے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے، جن میں سر فہرست ایک نبی کی موجودگی میں بچڑے کی پرستش، انبیاء کا قتل، اور دیدہ دانستہ نبی آخر زماں کی رسالت کا انکار ہے۔ اور ایسے جرائم کی سزا تو جتنی بھی ہو وہ کم ہے۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ گناہ گار مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہ ہوگا۔ البتہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ بغرض تذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔